چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی باتیں سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا مسلمان کے تقاضے ہیں حقیقی معنوں میں، اور جن پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو تعلیمات، اور جن تقاضوں کو وہ پورا کرتے رہے، اور وہ ان آیات مبارکہ کے حقیقی طور پر گویا کہ وہ مصداق ٹھہرے کہ جن میں متقین کے اوصاف ہوں، جن کے اندر کامیاب لوگوں کے اوصاف ہوں، جن کے اندر اطاعت گزار بندوں کے اوصاف ہوں، جن کے اندر وہ اوصاف ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ کے پیارے بندے بن گئے۔ قرآن پاک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے وصف بہت بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ ان اللہ یحب، اللہ کن سے محبت کرتا ہے، اور ایک وہ ہے لا یحب والے، کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، تو جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ ان دونوں اوصاف کی بڑی پہچان ہر مسلم کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے، تاکہ ان کے تقاضوں کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی گزارنے میں وہ کامیاب ہو سکے۔ آج کا ہمارا کچھ ٹاپک یہی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر بھی ایسے کن بندوں کا، کن نیک شخصیات کا، نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اور جن کی اللہ رب العالمین نے خود تعریف فرمائی ہے، یا وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ہمارا رب جن کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اس پر عمل کرے ان کے لیے کامیابی اور کامرانیوں کی خوشخبریاں ہمارا رب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کچھ وہ بھی سنیں گے، بزرگوں کے کچھ اوصاف، بزرگوں کی کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے۔ الحمدللہ مفتیان کرام یہ منچ پر تشریف فرمائے۔ مفتی سجاد صاحب، حضرت آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جمیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ پروگرام آگے اسی طرح جو ہے وہ یہ مفتیان کرام کی پیاری پیاری باتیں ہم سنتے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے تو جمیل صاحب آپ سے ہی کچھ ابتدائیہ چاہوں گا کہ ایک خلاصہ، ایک آدمی عہد مسلم، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو، اور میں ایسے اللہ کی رضا والے کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ایک کیا اس کے پاس کوئی ایسا نصاب شریعت یا کوئی ایسی بنیادی باتیں کہ جن کے اوپر اگر وہ عمل کرے تو وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اور نیک بندوں والے اوصاف اس کے اندر آ جاتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی وہ آدمی کہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہو، جسے اللہ محبت کرے، اللہ اس سے راضی ہو۔ تو قرآن پاک کی کئی آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح رہنمائی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کے لوگ پسند ہیں۔ بنیادی ایک اصول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ واہ سبحان اللہ! کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کے بیان کردہ ارشاد فرمائے ہوئے احکامات کو اپنا لو، اس پر عمل کرو، فخذوہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے ہیں تو ان کاموں سے باز رہو۔ تو یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اندر وہ باتیں ہیں جن کو ہم اوامر کہتے ہیں، یعنی احکام جو حضور نے حکم دیے ہیں، تو حضور کے حکم کو بجا لایا جائے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جن کو نواہی کہا جاتا ہے، تو ان ممنوعات شرعیہ سے اجتناب کرنا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان معنوں میں کرتا ہے کہ کرنے والے کام جن کا حکم دیا ان کو کرتا ہے، جن سے منع کیا ان سے بچتا ہے، تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی عمل کر رہا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو محبوب کون سے افراد ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے شب و روز ہیں، یہ بہترین نمونہ ہے پیروی کا۔ یعنی جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا عزت والا مقام ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھے۔ ایک آیت کریمہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب لوگوں سے فرما دو کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو واضح دو ٹوک پیغام سنوا دیا، فاتبعونی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تو حضور کو حکم دیا کہ ان سب کو بتا دو کہ میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، ابھی تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جب تم حضور کی اطاعت کرنے لگو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ پہلی سب سے بڑی بشارت، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے تو پھر اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، حضور کے طریقے پر عمل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانا، یہ وہ چیز ہے کہ ہم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اور چاہے کتنی ہی انہیں مشقت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آگے آگے ہی رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والے ہیں، حضور کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اسے اتباع سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو کلمات، دو الفاظ اطاعت اور اتباع، یہ دونوں عام طور پر انہی کا ہی حکم دیا گیا، تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آرڈر کو فالو کرنا، یعنی جو حکم دیا اس کو عمل میں لانا، ٹھیک ہے، جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کی، نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ لی۔ صحیح۔ اب یہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح نماز کو ادا کرو۔ تو یہ حضور کی پیروی بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا یہ اطاعت بھی ہے۔ ماشاءاللہ، اب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں مختلف جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے بندے آدمی کیسے بن سکتے ہیں، محبوب بندے کیسے بن سکتے ہیں، کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں، اور یہ ایک اصولی باتیں ہیں جن کی وجہ سے پورے آپس میں ایک ٹاپک ہیں، پورے موضوعات ہیں، چاہے وہ اطاعت لیں، اطاعت رسول لیں، اتباع رسول لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اوصاف ایسے ہیں، اور میں چاہوں گا بلکہ مفتی سجاد صاحب آپ یہاں سے کچھ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ایسے کچھ طریقے کو، وہ وصف، وہ انداز کیا اپنائیں کہ وہ بھی رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں کہ اللہ کے کون محبوب بندے ہیں، اللہ کن سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ کون ہیں۔ کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال ہیں، ان کا مقصود یہی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ بالکل۔ تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، متفرق مقامات پر ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے، جن کو عباد الرحمن فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ تو یہاں اس پوری آیت، یہ کئی آیات ہیں، اللہ پاک نے اس میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں آیت کی جو ابتدا ہے وہ بھی اس بات سے، عباد الرحمن، ہم سب ہی اللہ کے بندے واہ ہیں، واہ، سب اللہ کے بندے ہیں، بے شک۔ لیکن یہ وہ خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے رحمان کے بندے ہائے ہائے ہائے۔ فرما کر ان کو شرف عطا فرمایا، اور ان کی خصوصیت کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا کہ بندے تو سب ہیں لیکن اللہ کے محبوب بندے یہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں سے اپنے محبوب بندوں کے 12 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان اوصاف کو ہم سنیں، یہ ویسے تو پورا موضوع ہے، اگر ان اوصاف کو ہم سنیں اور ان پر عمل کریں تو عباد الرحمن میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو جن بندوں کو اللہ اپنا بندہ فرمائے تو وہ یقیناً اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ پہلا جو وصف ارشاد فرمایا وہ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا پیارا بندہ ہوگا، جب وہ زمین پر چلے گا تو تکبر کے ساتھ نہیں چلے گا، ایسی چال نہیں چلے گا کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، ارشاد فرمایا کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیرا اترا کر چلنا ہے، اس اترا کر چلنے سے، اس تکبر کی چال سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں اپنے نیک بندوں کا وصف فرمایا کہ جو تکبر سے بری ہو کر تکبر کی چال نہیں چلتے، اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ چل کہ جیسے تکبر والے لوگ چلتے ہیں، کہ تکبر کی چال یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ مومن وقار کے ساتھ چلتا ہے، مومن کا چلنا وقار کے ساتھ ہوتا ہے، مومن تکبر والی چال نہیں چلتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے، کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ اگر تم دوڑ کر چل رہے ہو، تکبر سے چل رہے ہو تو دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے وقار اور مومن کی بردباری یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے روایت کہ مومن کا، بندے کا تیزی سے چلنا یہ ایمان والوں کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مومن کو چاہیے کہ عاجزی کے ساتھ چلے، وقار کے ساتھ چلے،
کہ یہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کا وصف بیان فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ بندے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ اطراء کا چلنا، وقار کے ساتھ نہ چلنا، یہ بندے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ اللہ پاک کا خوف رکھے گا، اللہ پاک سے محبت فرمائے گا، تو وہ ہرگز بھی اپنے اندر نہ تکبر محسوس کرے گا اور نہ ہی تکبر کی چال چلے گا، بلکہ اس کے چلنے میں، اس کے اٹھنے میں، اس کے بیٹھنے میں مومنانہ وقار ہوگا، ایک ہیبت ہوگی۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ اپنے وقار کو برقرار رکھے، اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھے اور اللہ پاک سے ڈرے۔ کہ ویسے تو ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اگر غور کریں کہ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم اندر چلے جائیں، لیکن یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ہم چل پھر رہے ہیں۔ تو اب اللہ کی اس زمین پر ہم ان بندوں جیسا چلیں، ان بندوں کی چال چلیں کہ جو چال اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ یہ دین نے اس چلنے کے اندر بھی رہنمائی ہماری کی ہے، اور یعنی ایسے انداز نہ ہو کہ وہ تمہارے دوسروں کو حقیر جانتے ہوئے، خود اتراتے ہوئے، خود تکبر کے اندر پڑے ہوئے۔ اور یہ چلنے میں ایک میانہ روی یہ بھی بیان کی گئی کہ نہ ایسا چلو کہ بالکل مریض لگو، لاگر ٹائپ کا آدمی چل رہا ہے تو ایسے کہ مریض جا رہا ہے، اور نہ ایسا کہ بالکل تیز چلنا کہ جس سے وقار میں وہ فرق آتا ہو۔ کچھ لوگ نماز کی طرف بھی جب جا رہے ہوتے ہیں، اور یا تو اس میں ٹائم کی قلت، یا اپنے ٹائم کو خود ہی اتنا رکھا کہ اب 2 منٹ رہ گئے نماز میں، یا اس طرح۔ اب ایک تو ہوتا ہے باہر سے تیزی سے چلتے ہوئے آنا، پھر جب مسجد میں بھی آ جائیں گے تو اس وقت بھی کچھ کا تیزی سے چلنا اور کچھ کا دوڑنا، جس سے باقاعدہ دھمک پیدا ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ تو مسجد میں بھی یہ انداز دوڑنے والا، یا اس کو کہیں کہ بہت تیز رفتار سے چلنے والا، یہ نمازی لوگ بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز تو اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ کیا اس چلنے کے اندر بھی ہمیں شریعت کچھ رہنمائی کرتی ہے، روکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب شریعت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مومن کا تیز چلنا، دوڑنا، یہ اس کے وقار کو اور اس کی ہیبت کو ختم کر دیتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ عام جگہ پر چلنا، اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں چلنا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے آداب ہیں، تو جب ہم مسجد جائیں تو عبادت کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو علماء نے مسجد میں اس طرح چلنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ایسا چلنا، دوڑنا نہیں، ایسا چلنا کہ جس سے دھمک پیدا ہو، یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے جب مسجد میں جائیں اطمینان اور سکون سے جائیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور جماعت کو پانا ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل آخری سیکنڈ کا انتظار کریں، اقامت ختم ہونے کا انتظار کریں، اور پھر جماعت کو پانے کے لیے ہم گویا کہ ایسا شوق اور ایسا اظہار اور ایسی محبت ظاہر کریں کہ جی ہماری رکعت نکل رہی ہے۔ تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ کو شوق ہے، ایسی محبت ہے اور ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ مسجد کے آداب کا ضرور خیال رکھیں، اور اس کے لیے آپ پہلے سے آئیں تاکہ آپ کو مسجد میں دوڑنا نہ پڑے۔ اور بہت سارے لوگ مسجد میں ایسے وقت میں ایسا چلتے ہیں کہ لوگ بھی ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یار یہ کیسے جا رہا ہے، بلکہ بعض تو یہی ہوتا ہے کہ پاگلوں کی طرح جا رہا ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، جب یہاں پر آئیں تو اطمینان اور سکون کے ساتھ ہیں۔ ویسے ہی جب عباد الرحمن کا وصف ہی یہی ہے کہ جب یہ عام چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، تکبر کی چال نہیں چلتے، اور وہ چال بھی نہیں چلتے کہ جو وقار اور ہیبت کو ختم کر دے۔ تو جب مسجد میں جائیں گے تو وہاں پر تو وقار اور زیادہ ہونی چاہیے، اور اطمینان، سکون اور زیادہ ہونا جو رکعتیں مل گئی سو مل گئی، جو رہ گئی ان کو ادا کریں۔ بلکہ حدیث کے اندر بھی یہ اس بات کا تذکرہ کہ سکینہ تمہارے اوپر ہے اور اس اطمینان کے ساتھ تم جاؤ۔
تو یہاں تو یہ بات آپ کی آیت مبارکہ میں چاہوں گا اگلا حصہ بھی اس کا مکمل کر لیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب جاہل ان سے کلام کرتے ہیں یا ان سے جھگڑا کرتے ہیں یا ان سے الجھتے ہیں، تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، وہ ان کی جہالت کا جواب، ان کے الجھنے کا جواب الجھ کر نہیں دیتے ہیں، جہالت سے نہیں دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتے. تو ان کو جب جواب دیتے ہیں تو جواب اگر دیتے ہیں تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ جس میں اس کے لیے بھی تکلیف اور اذیت نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ گناہ والی بات ہو. یعنی جب کوئی بندہ کسی سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، تو پھر دو چیزیں اس سے ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اسی طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا کہ جس طرح سامنے والا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے بندوں کا اوصاف میں سے، وصف میں سے یہ وصف بیان کیا گیا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی جاہل جاہلانہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس سے جاہلانہ رویہ اختیار نہیں کرتے. تو اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ سلام متارکت، بس سلام بھئی، بس مجھے اجازت دیں میں جا رہا ہوں، آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، گویا کہ اس کو سلام متارکت کہتے ہیں، بھئی السلام علیکم میں جا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ اگر جواب دیتے ہیں تو ان کے جواب میں ایذا نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور ان کا رد عمل بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو خود ان کو گناہ میں مبتلا کرے. ایسا رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جس میں جواب بھی ہوتا ہے لیکن اس میں گناہ یا کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور احادیث پاک میں بھی ہمیں یہی درس دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو تم اس کے جھگڑے کا جواب نہ دو، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخص حاضر تھے، اور ایک شخص دوسرے کو کچھ کہہ رہا تھا تو دوسرا شخص اس کو کہہ رہا تھا سلام، تم پر سلامتی ہو، سلام. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو برا بھلا کہا جا رہا تھا اس سے فرمایا کہ جب یہ شخص جو تمہیں برا کہہ رہا ہے، جب یہ شخص تمہیں کچھ کہتا ہے کہ تم ایسا تم ایسا، تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ایسے ہو اور تم اس بات کے زیادہ لائق ہو. اور جب آپ نے اس کو سلام کہا تو پھر فرشتے نے کہا کہ سلامتی تمہارے اوپر ہو اور تم سلامتی کے زیادہ لائق ہو. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، کوئی خواہ مخواہ کسی کو جو ہے وہ کر رہا ہے، تو جو مظلوم مسلمان ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے تو اس کی طرف سے فرشتہ اللہ پاک مقرر کرتا ہے جو اس کا دفاع کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جب بندہ اسی طرح کا جواب دینے لگ جاتا ہے تو جو فرشتہ اس کی طرف سے دفاع کر رہا ہوتا ہے پھر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے. تو اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو اپنے اندر نیکوں والا وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہو تو پھر وہ اپنے اندر حوصلہ، ہمت اور ایسا وصف پیدا کریں کہ ایسی کوئی دل آزاری والی، تکلیف والی بات نہ کریں، اور خود کوئی ایسا اظہار نہ کریں کہ جو گناہ ہو، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم جب تک خاموش رہیں گے فرشتہ ہمارا دفاع کرتا رہے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی نیک بندوں کے اوصاف سجاد صاحب شروع میں تو جو پہلا عام طور پہ جب نیک بندے کے کوئی ذکر کیا جاتا ہے نا، تذکرہ، تو عبادت، روزے، سجدے، ان کی یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں، اور بالکل یہ چیزیں بھی معاون ہیں اس میں. لیکن یہاں جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا ہی ایسا ہے کہ ایک کا تعلق اپنے آپ سے، ایک کا تعلق جنرل تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، کہ وہ بھی ان چیزوں کو اور ان اوصاف کو اپنے اندر، جو باتیں بیان کی گئی، صبر ہے، تحمل ہے. لازمی نہیں کہ دوسرا اگر جاہلانہ انداز اپنا رہا ہے تو یہ شخص بھی اسی پر آ جائے اور اسی طرح ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرے،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو 3 چیزیں وہ ناپسند ہیں. ان میں ایک چیز وہ قیل و قال بھی کہی گئی، خام خواہ کی بحث مباحثہ میں پڑ جانا جس کا نہ کوئی حاصل ہونا ہے نہ کوئی فائدہ ہونا ہے، فضول اس کے اندر گویا کہ کہیں کہ گفتگو ہو اور اس کا نتیجہ وہ جھگڑا ہو، اس کا نتیجہ لڑائی ہو، وہ جھگڑا ہو، اور اس میں ایک بات مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، قیل و قال کرنا، خام خواہ کی بحث کرنا، کثرت سوال کرنا. کثرت سوال، ایسے سوال کہ نہ اس کے اندر آدمی کو کوئی دینی منفعت حاصل ہو رہی ہو، نہ اس کو کوئی ویسے فائدہ اس کا حاصل ہو رہا ہو، یا بے موقع بے محل ایسے سوالات کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بھی یہ عمل پسند نہیں ہے. تو جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہ اپنے آپ سے ان کو نکالنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. جمیل صاحب پہلا وصف سجاد صاحب نے بیان کیا ہے، اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں کچھ عبادتوں کے تذکرے ہیں، کچھ قیام کے ہیں، راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا، ان کے تذکرے موجود ہیں. میں چاہوں گا یہاں سے آپ سے کچھ گفتگو کروں، لیکن دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتیان اکرام کی آمد مرحبا. نیک بندوں کے اوصاف ماشاءاللہ سلسلہ ہے. یہ سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ فرائض کی اہمیت پر مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم دیگر جو مستحبات ہیں ان پر تو بعض دفعہ بڑے جوش و خروش نظر آتا ہے، لیکن فرائض کے معاملات میں جتنی کمزوری دکھائی جاتی ہے اور نظر آتی ہے، اس حوالے سے جو فرائض کی اہمیت ہے اس میں ایک مسلمان کے جو اوصاف ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. بے حساب مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مزید کو مفتی صاحب سے سوال تھا کہ یہ درود تاج میں جو ہے نا وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اس کو ذرا اس کی وضاحت کر دیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا بات ہے. درود تاج پورا ہی تشریح کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. یہاں پہ اس پہلو میں خاص وہ معراج کا تذکرہ ہے، اور خاص اللہ کی قرب خاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، اور جو چاہا اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وہ وحی فرمائی ہے. اور یہ بھی بڑے خوبصورت تذکرے ہیں. سرکار کے معراج پہ جانے کی بھی کیا باتیں ہیں، واپسی آنے کی بھی کیا باتیں. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں آپ کی کال سے اسی پروگرام میں ہم اس کو لیں گے، اور باقاعدہ سجاد صاحب درود تاج کی ہی ایک پوری تشریح کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اگر تعارف کہہ لیں، ایک طرح کا پورا تعارف تو پوری پہچان معرفت وہ تو آپ کی اس حوالے سے، یا یوں کہہ لیں کہ شان جو بیان کی گئی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عشق کے انداز میں، محبت کے انداز میں جو لکھا ہے درود تاج، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف کہہ لیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بھی ہے، آپ کی شانوں کا بھی بیان ہے، آپ کہاں کہاں کے مالک ہیں، مختار ہیں، آپ کی وجہ سے بلائیں وہ دور ہوتی ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو پورا ایک رسالہ ہے وہ ہے ہی اسی بات پر. جب آپ پر یہ کسی نے سوال کر کے بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے ہیں کہ جو دافع البلاء والوباء، یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کیسے بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ جس میں بلا مبالغہ درجنوں بلکہ سینکڑوں اس طرح کی روایات آپ نے وہ جمع فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء ہیں، آپ کی وجہ سے بلاؤں کو، وباؤں کو اللہ دور فرماتا ہے. جمیل صاحب فرائض کی اہمیت کی یہ ہمارا سوال بھی تھا، اور میں اس سوال کو تھوڑا سا اٹیچ اس حدیث قدسی سے بھی کروں گا کہ جس میں اللہ نے اپنا پیارا محبوب بندہ بننے کے بارے میں جو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں سب سے پہلے کس چیز کو وہ بیان کیا گیا ہے؟ حدیث قدسی بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اسے جنگ کا اعلان ہے، آگاہ کر دیا گیا ہے اس آدمی کو کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے.
اس حدیث قدسی میں جہاں دیگر اعمال کا ذکر جب ہوتا ہے تو ان اعمال میں اللہ تعالیٰ نے فرض کا پہلے ذکر فرمایا، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرے نزدیک کسی بھی عمل سے بندہ قریب نہیں ہوتا جو میرے نزدیک فرائض سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں، حدیث قدسی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب آدمی ہو جائے، نزدیک ہو جائے، رحمت خداوندی کا زیادہ حقدار ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کی طرف جلدی متوجہ ہو جائے، تو ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اعمال کا ذکر فرمایا، قرب الہی دلانے والے اعمال، تو فرمایا میرے نزدیک فرائض سے زیادہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کو کر کے آدمی میرا قرب حاصل کر لے۔ تو یعنی قرب دلانے والے اعمال میں سب سے سر فہرست ہیں فرائض۔ اب فرائض کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ جس میں نماز ہیں، نماز پنجگانہ ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، صاحب نصاب پر سال میں ایک بار یہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ اسی طرح حج کے شرائط پائے جائیں تو حج کی ادائیگی فرض ہے۔ روزہ ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو روزے کی فرضیت ہو جاتی ہے۔ اس طرح اور کئی اعمال ہیں، صرف یہ نہیں، 4 اعمال کے علاوہ اور بھی کئی اعمال ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی اس میں جو جن چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور یہاں اس کی دوسرا والا پہلو بھی ہے کہ جن سے بچنا فرض ہے۔ جن سے بچنا فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور اسی کا دوسرا حصہ، دوسرا پہلو کہ جن چیزوں سے بچنا فرض ہے، تو یہاں فرائض سے وہ دونوں لیں گے۔ فرائض میں دونوں شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے پہ جس کام کا کرنا فرض کر دیا، جس کام کا نہ کرنا فرض کر دیا، یعنی جن سے بچنا فرض کر دیا، تو وہ تمام اعمال، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز، یعنی جو کرنے والے کام ہیں وہی کریں گے تو قرب خداوندی حاصل ہوگا، نہ کرنے والے کاموں سے بچنے سے بھی قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں جس میں جو اپنے نفس کو برائی سے بچاتا ہے تو اس کے لیے جنت، 2 جنتوں کی بشارت ارشاد فرمائی گئی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہاں، تو جو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو فرائض ہیں، چاہے وہ کرنے والے کام ہوں یا جن سے بچنا ضروری ہے، تو جب بندہ ان کاموں کو کرتا ہے تو یعنی فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گویا قرب جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے جب فرائض کی ادائیگی کرتا ہے تو آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ اعمال ہی پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں بندے کہ محبت کا جو تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوگا، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد اب مزید قرب خداوندی اور بڑھانا چاہتا ہے تو فرمایا گیا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ پھر بندہ قرب والے اعمال کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور یہ نوافل کا اہتمام کرتے کرتے وہ قرب خداوندی کے حصول کی جستجو کرتا رہتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر جو فرمایا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو عباد الرحمن کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ ان کی جو راتیں گزرتی ہیں وہ سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں جو گزرتی ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں گزرتی ہیں، گویا ان کے قدم زمین پر ہیں۔ تو اسی طرح جو جسم کا اعلیٰ درجے کا جو حصہ ہے سر، تو وہ بھی زمین پر ہی ہوگا۔ تو یوں وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے کو بطور خاص بیان سجدے کو تو یوں قیام بھی کر رہے ہیں، اور طویل قیام کر رہے ہیں، کئی سورہ بقرہ شریف جیسی طویل صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ کئی بزرگوں کا آتا ہے کہ وہ آدھا قرآن پاک ایک رات میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جستجو۔ اب جب یہ بندہ اس کام میں بڑھتا رہتا ہے تو نتیجہ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف ہیں، تو نیک بندوں کے اوصاف میں صرف اور صرف فرائض پہ اکتفا نہیں ہے،
جیسے کہ آج کل ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، ماں باپ کا کہنا مانو، بس ان چیزوں کو مد نظر رکھو، باقی دین میں اتنی باریکیاں ہیں، جتنی باریکیوں میں جاؤ گے پھنستے چلے جاؤ گے. یہ کیسا یہ نعوذ باللہ، سوچ، یہ ہے صرف سوچ. یہ سوچ ہمارے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ عام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نہ دین سیکھنا ہے، جو سیکھنے والا بھی ہوتا ہے، جذبہ رکھنے والا ہوتا ہے، گھر میں کچھ اصلاح کے ذرائع اپنانا چاہتا ہے تو اس کی بھی روک تھام کی جاتی ہے. یار نماز کی پابندی کرو، یعنی اللہ کو یوں راضی کرو، اور اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر یعنی کام کاج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. بس یہ سمجھ لیا کہ 2 4 5 کام ہی ہیں کہ جس میں پورا اسلام آ گیا. حالانکہ دین اسلام میں فرائض، ان فرائض کے بعد پھر نوافل بھی ہیں. نوافل. تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے اندر نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا. اور ظاہر بات ہے اور نوافل ہے بھی رات کا نا، وہ راتیں اپنی گزارتے ہیں. وہ راتیں سال میں گزارتے ہیں. تو اب رات کا جو حصہ ہے یہ تنہائی والا حصہ ہوتا ہے. بندے نے دن میں جو کام کرنے تھے وہ دن میں سارے کام اچھے کیے، اب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ رات کو ہائے ہائے. اٹھ جاتا ہے. اور قرآن پاک میں کتنے پیارے انداز سے ایک اور مقام پہ فرمایا گیا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں یعنی بستر سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے. یعنی جو جنت میں ہوں گے ان کا ایک وصف یہ بھی ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے جو آخری پہر جو ہمارے ہاں سحری کا وقت کہلاتا ہے، تو صبح صادق سے پہلے رات کا آخری حصہ اس میں استغفار کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے والوں کا یہ وصف بیان فرمایا ہے بالخصوص کہ یہ 2 اوصاف، کہ راتوں کو کم سونا اور صبح سحری کے وقت، صبح صادق سے پہلے کے وقت استغفار کرنا. اب عمومی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ہماری ایک بڑی تعداد ہے راتیں کم سوتے ہیں، کم سو صحیح. ٹھیک ہے، لیکن وہ کم سونے کے بعد ان کے مشغلے کیا ہیں؟ وہ والے نہیں ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں، کہ ان کی راتوں کا قیام کی حالت میں گزرنا ہے، یا سجدے کی حالت میں گزرنا ہے، تلاوت قرآن کی حالت میں گزرنا ہے. ہماری راتوں کے کئی گھنٹے کن کاموں میں گزر جاتے ہیں، یہ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کن کاموں میں صرف کر رہا ہے. 2 3 بجے تک جاگے، اس کے بعد جب فجر کا وقت جوں قریب آتا چلا گیا، اب نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ اب فجر، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ اذانیں بھی مطلب ایک المیہ ہے. ظہر اثر مغرب عشاء ہمارے کانوں میں اذانیں آ جاتی ہیں، لیکن فجر کی اذانیں الا ماشاء اللہ کسی کے کانوں کو چھوتی ہوں اور اذان کی آواز پہ وہ اٹھ جاتا ہو، نماز پڑھ لیتا ہو. یعنی نمازیں قضا ہو جانا. اب نماز قضا ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے اپنا ٹائم پیریڈ ہی اٹھنے کا اس شیڈول سے، جیسے اب کچھ سکولز کی شروع ہو گئے سلسلے، اور کچھ بچوں کے پیپرز کے دیگر معاملات ہیں، تو ورنہ اگر ہے ہی پہلے کچھ بھی نہیں ایسا سلسلہ تھا تو پھر لمبا ہی تھا. الارم بھی لگنا ہے تو وہ 10 بجے کا لگ رہا ہے، جب ناشتہ کرنا ہے اس ٹائم لگنا ہے، یا گھر میں سے کسی نے جانا ہے، جاب پہ کہیں جانا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے لگانا، بقیہ کو کوئی فکر ہی نہیں کسی طرح کی. ابھی بھی رات کو بچوں کو یہ تلقین تو کی جاتی ہے سو جائیں، صبح اسکول جانا ہے، لیکن یہ کتنے ماں باپ کرتے ہیں کہ سو جاؤ، صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے. اچھا، اسکول کا اور فجر کا ٹائم جو ہے وہ ان دنوں میں یہ بطور خاص جب گرمی کی یہ راتیں، سجاد صاحب رات کا وقت تھوڑا وہ کم ہو گیا، اور اس میں فجر پہلے ہو جاتی ہے، اور اسکول وغیرہ کا ٹائم تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا کوئی فرق آ جاتا ہے. اس میں جو اچھے خاصے عمل والے بھی ہوتے ہیں یا جو عام دنوں میں بھی اس پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ عادت بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے یہ کریں کہ ان کے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت ابھی سے بیٹھنا شروع ہو جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ پوری راتوں کو جاگنے کا تو بیان ہو گیا،
لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہت آسانی رکھی ہے کہ بہت قلیل عمل کے اوپر اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان اور سوچوں سے باہر ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ سکھانی چاہیے کہ عشاء کی نماز جو مرد ہیں اور بچے ہیں وہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ عشاء کے ساتھ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ گویا کہ آدھی رات کا ثواب عشاء سے اور آدھی رات کا ثواب فجر سے۔ تو جس نے عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کو پوری رات کا ثواب حاصل ہو گیا۔ تو پہلی تو ہم سب کو یہ عادت بنانی چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ دیکھیں سونا بھی ایک انسان کی حاجت ہے، بالکل، لیکن فی نفسی مباح کام ہے، لیکن اگر یہ سونا اس لیے ہو کہ میں صبح عبادت کرنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یا فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے لیے جلدی سو جاؤں، تو اس لیے کہ مجھے یہ فجر مل جائے تہجد مل جائے تو یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا، کہ یہ سونا ہماری عبادت کے لیے تقویت کا سبب بن جائے گا کہ اس سونے سے ہمارے لیے صبح اٹھنا اور عبادت کرنا آسان ہو گیا۔ تو یہ بھی ہم نیت کروائیں کہ جب ہم خود بھی کریں کہ جب ہم سونے لگیں تو یہ نیت کر کے سوئیں کہ یہ ہم اس لیے سو رہے ہیں تاکہ اس سونے سے ہمیں فجر کی نماز یا فجر کی عبادات میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتا ہے، 2 رکعت، تو ارشاد فرمایا کہ اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2 رکعت ادا کی عشاء کی نماز کے علاوہ تو اللہ پاک نے اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی ہم اپنی بھی عادت بنیں اور بچوں کی بھی عادت بنیں۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی تربیت اور پھر اپنے اندر احساس کہ ہمیں اسکول کا یا دیگر معاملات کا احساس ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کا کتنا احساس ہوتا ہے، ابھی تو خیر بہت ٹائم ہوتا ہے نا اسکول کا اور نماز کا، آپ سردیوں میں چلے جائیں کہ سردیوں میں جو اسکول کی ٹائمنگ یا بچے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بالخصوص ماؤں کو اس وقت اٹھنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ جس وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں جو نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ ان دنوں میں بچوں کو تیار کرنے کے لیے، بچوں کا کھانا پکانے کے لیے اور ان کو کھانا اسکول کے لیے لے کر جانے کے لیے وہ سب اس وقت میں اور موسم بھی شدت والا، سخت سردی والا ہوتا ہے اس وقت، تو وہ ایک احساس ہے، یعنی انہوں نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری اوڑھی ہے تو یہ کرنا ہے، تو سردی ہے، گرمی ہے، وقت کم ہے اور بھلے نیند قربان کرنی پڑے اس کے لیے نیند ہم قربان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ تو اگر یہی اہمیت نیک اعمال کی ہو، فجر کے نماز پڑھنے کی ہو اور فجر کی نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار تلاوت کرنے کی خود بھی عادت ہو اور بچوں کے اندر بھی یہ عادت بنائی جائے کہ بچوں کی ایک تربیت کی جائے کہ بھئی آپ فجر کی نماز پڑھیں، کم از کم 1 صفحہ قرآن پاک کا جو ہے وہ آپ ادا کر لیں اور 1 درود پاک کی تسبیح پڑھ لیں یا سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ۔ تو یوں یہ ہوگا کہ بچوں کی عادت نماز کی بھی بن جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی عادت بن جائے گی۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں یا آپ بھی گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو یہی معمول ہوتا ہے کہ بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی ان کو مسجد بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھ کر آئیں۔ تو یہی عادت ہمیں بھی اپنے بچوں کو بنانی چاہیے کہ ہم ان کو نماز بھی پڑھوائیں اور نماز پڑھانے کے بعد ان کو قرآن پاک کی بھی ہم پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ ان کی یہ عادت بنے اور آنے والی زندگی میں ان کو یہ پتہ چلے
کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، یہ وقت تو جاگنے کا ہے اور عبادت کرنے کا ہے۔ اب دیکھیں اشراق کی نماز کا جیسے ثواب بیان کیا گیا کہ بہتر یہی ہے کہ جہاں فجر کی نماز پڑھی ہے وہاں پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے۔ جب سورج بلند ہو جائے یعنی طلوع ہونے کے 20 منٹ گزر جائیں تو وہیں پہ جو ہے وہ اشراق کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد وہاں سے جائے۔ تو یہ اتنا برکت والا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے کا بھی اور فجر کے بعد کا بھی، کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل تازہ فریش ہوتا ہے، اور اس وقت یاد کرنا، اس وقت پڑھنا، یہ اس کے ذہن کو اور تازگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس وقت میں اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ طبیعت کے اوپر بھی ایک اچھا اثر ڈالتا ہے اور شخصیت کے اوپر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے اور عادات بھی اچھی بن جاتی ہیں ماشاءاللہ، اور فضیلتیں بھی ہیں، فضیلتیں بھی بڑے ہیں ثواب اور کہ جو ہے وہ رزق میں برکت، تو یہ ساری فضیلتیں بھی ہیں، عبادت بھی ہے، اور اپنے آپ اپنے نفس کی اپنی شخصیت کی اصلاح بھی ہے، اور ایک مسلمانوں والا ایک سمجھے کہ یوں طریقہ بھی ہے کہ بچے جو ہے وہ اس بات کو اختیار کر لیں گے کہ ہاں ہمیں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو اگر اس کو اپنا لیا جائے، بچوں کو تلقین کر لی جائے، تو اس سے بچوں کی بھی تربیت ہوگی اور خود ہمارے اندر بھی اصلاح کے پہلو اجاگر ہو اور جائے۔ جب بچے کی عمر بھی بالخصوص 10 سال سے زائد ہو رہی ہے، 7 سال میں تو کہنا ہے 10 سال ہو رہی ہے، تو اب تو والدین کی زیادہ ذمہ داری بن گئی کہ جو اس عمر کو کراس کر رہے ہیں اور 11ویں سال میں بچہ داخل ہو رہا ہے یا بچیاں داخل ہو رہی ہیں، تو ان کو اور زیادہ تلقین کرنے کا ہوگا۔ جی بالکل، اس میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچے جو 10-12 سال کے یا اس سے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں ان کی نیند بھی بڑی گہری ہوتی ہے، تو والدین کو بعض اوقات عبادات اور نماز کے معاملے میں شفقت آ جاتی ہے کہ بچے کو اٹھانا نہیں، بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے، لیکن اگر وہی اسکول کا وقت ہے تو اس کو جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور سوتا ہوا اس کو جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اس کا منہ ہاتھ دھلائیں گے اور یونیفارم وغیرہ سارے معاملات کریں گے۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ کہ یہ گہری نیند سویا ہوا ہے، کچی نیند سے جو ہے وہ اٹھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر وقت کے اوپر سلا دیا جائے، اس لیے سلا دیا جائے کہ تاکہ صبح یہ نماز کے لیے اٹھے، اور پھر جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے تو زیادہ تاکید ہے کہ اب تو اس کو حکم تاکیدی اعتبار سے دیا جائے گا کہ وہ نماز پڑھے، یعنی اس کے اوپر سختی کی جائے گی کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ اب یہ قریب ہو گیا اس عمر کے کہ جس عمر میں نماز فرض ہونے والی ہے۔ تو اب اگر یہ اس عمر میں عادت نہیں بنائے گا تو جب نماز فرض ہوگی تو پھر فرض کی عادت کیسے بنے گی؟ ماشاءاللہ، اور اس میں بطور خاص جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو اشراق کا آپ نے کہا کہ سورج جب بلند ہو جائے اس کا وقت ہے 20 منٹ اور 25 منٹ تقریباً سورج جب نکل آئے اس وقت یہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں جو اس کی فضیلت بیان کی گئی نا، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامہ تامہ تامہ، پورا حج عمرے کا ثواب اسے مل جاتا ہے جو شخص ان کو ادا کرے۔ اور چاشت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے 12 رکعتیں چاشت کی ادا کیں، کیونکہ اس کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں 12 ہیں، اور مطلب جو زیادہ پڑھنا چاہے، ویسے 2 رکعت بھی 2 اشراق کی پڑھے 2 چاشت کی پڑھے تو بھی ہو جائے گی نماز، لیکن 12 کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمیل صاحب 2 پہلو آ گئے، ایک پہلو فرض والا اور ایک ہے نفل والا۔ آپ نے کہا ہے کہ صرف فرائض پر اکتفا نہ کرے، نوافل کی طرف بھی جائے، یہ بالکل بیسک بات ہے۔ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہا زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا کوئی احسان ہے؟ زکوٰۃ تو میرے مال پہ فرض ہی تھی، میں نے دینی تھی۔ پتہ تب چلے گا جب 2.5% دینے کے بعد آگے اب سخاوت کی کچھ سیڑھیاں ہم چڑھیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہم 2.5% ہی دیتے ہیں، 100 روپے میں سے ہم نے 2.5 روپے دیے ہیں، لاکھ میں ہم نے 2.500 دیے ہیں، اور اسی طرح ہم زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اتنی ہے اور فرض اتنی ہے، اور
اب اس کے بعد اور ایسا نہیں ہے کہ سخاوت کے کوئی دروازے سارے بند ہو گئے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوا ہے۔ نمازیں بھی ہم جب پڑھنے آتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ اگر ان کے ساتھ، اور ہم روایات میں جائیں گے اس میں، بلکہ یہ یاد بھی ہونی چاہیے، تاکہ جب ان کی فضیلتیں ہمیں پتہ ہوں گی، ہمیں یاد بھی ہوں گی، تو پھر عمل کا بھی مزید اس پر جو ہے وہ جذبہ ملے گا۔ تو نمازوں کے ساتھ متصل بالخصوص جو سنتیں ہیں اور جو نوافل ہیں، کوشش ہم کریں گے ایک پروگرام میں باقاعدہ ترتیب سے ہم ان تمام کو وہ بیان کریں کہ نمازوں کے ساتھ جن رکعتوں کو رکھا گیا ہے، حالانکہ نمازوں کے اندر نماز سے پہلے ہی وضو اگر آدمی کرتا ہے تو تحیت الوضو کی نماز، سجاد صاحب تحیت المسجد کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سفر کر کے واپسی آتے تھے تو آپ پہلے مسجد میں ہی جاتے اور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ رات میں صلاۃ اللیل کا اہتمام، اور پھر بطور خاص جو مختلف کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، چاہے سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھتے ہیں تو نماز گئے، کہیں دعائیں ہیں، کہیں نماز ہیں، رات میں اٹھتے ہیں اور اس کی بھی ہمیں دعا مل جائے گی کہ رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا ہے، سوتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، صبح اٹھ کر کیا پڑھنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، بازار میں جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کیا پڑھنا ہے، کوئی خریدیں تو کیا پڑھنا ہے۔ یعنی گویا کہ ہم یوں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہوئے گزر رہا ہے، کچھ ذکر کرتے، اور یہ جتنی دعائیں ہیں یہ ذکر الہی ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہی بہت پیارا وصف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آپ کی زندگی، آپ کے انداز، آپ کے طریقے، اگر انہی کو ہم آئیڈیل بنا لیں گے اور اسی پر ہی ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے پیارے بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جمیل صاحب، ایک دوسری صورت جو یہ آ رہی ہے، جو ہمارے بھائی نے کال کر کے بھی پوچھی ہے، کہ بعض لوگ مستحب عمل کی طرف تو ہیں رغبت، لیکن وہ فرائض کو وہ اہمیت اس طرح کی نہیں دیتی، تو یہ سوچ کیا ہے بطور خاص، یا ایسے کی کیا تربیت ہونی چاہیے؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ یعنی عام لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں ماہانہ، کچھ نہ کچھ مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ کے معاملے میں ایک تعداد ہے جو ادائیگی نہیں کرتی۔ جیسے 11ویں کا لنگر کریں گے تو اس میں کافی چیزیں خرچ کر دیں گے، اسی طرح نوافل میں شب بیداریوں کا جہاں معاملہ آئے گا تو اس میں راتیں جاگیں گے، لیکن فرائض کا جب مرحلہ آئے گا تو اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جاگنے والی جو راتیں ہیں ان کا اہتمام کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی جیسے بتایا گیا کہ آپ جماعت سے عشاء کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز ادا کریں، آپ کو شب بیداری کا ثواب مل رہا ہے، اس طرف اہتمام نہیں کرتے۔ تو نوافل تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص آیا ہے، اس میں کوئی کمی آئی ہے، تو اس کمی کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا، نوافل کا اجر و ثواب وہ رکا رہتا ہے۔ تو نوافل اور فرائض، اس کی اہمیت یا اس کی مثال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے ایک گھر بنانا چاہتا ہے، تو گھر کے اندر بنیادی طور پہ پلروں کا ہونا، ستون کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح چھت کا اس کے اوپر ستونوں پہ قیام ضروری ہے، دیواریں ہونا یہ ضروری ہیں، دروازے کھڑکیاں ہونا ضروری ہیں۔ اب یہ کم از کم رہنے کے لیے ایسی جگہ ہو جو سردی گرمی کے اثر سے بچا لے، اتنی تو رہائش کے لیے اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب مزید اس پر آ جائیں، دیواروں پہ پلستر کا ہونا، یہ دیواروں کو مضبوط کر دیتا ہے کہ اگر بارشیں ہوں گی، نمی والی ہوائیں چلیں گی تو آپ کی دیوار کی اینٹ بلاک وہ محفوظ رہے گی۔ اچھا، پھر مزید اس کو اور ہم یعنی خوش نما بنانے کے لیے ان دیواروں پہ پلستر کے بعد اچھا سا کلر کرتے ہیں۔ اچھا کلر کرنے کے بعد پھر مزید پردوں کے ذریعے ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، کارپیٹ بچھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا وہ گھر جس کی در و دیوار کو ہم نے پلستر، کلر اور پھر خوش نما پردوں کے ذریعے ہم نے گھر کو سجایا ہے، تو اس گھر کو جو بھی دیکھے گا پسند کرے گا۔ تو اصل کیا ہے، صرف پردے لٹکا دینے سے
وہ چیز حاصل ٹھیک ہے، کارپیٹ بچھا دینے سے، پردے لٹکا دینے سے وہ گھر نہیں بنا نا. یعنی جس گھر کے اندر بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو اس کی بھی کوئی تعریف نہیں کرے گا، اور جس کے پلر ہوں لیکن یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو وہ بھی کہا جائے گا کہ کمی ہے اس میں. مجھے وہ بات یاد آئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ان سے کہا، جو کہ سرکار اسلام کی زوجہ ہیں، میرے بارے میں حضور سے کچھ پوچھو، میرے بارے میں سرکار اسلام سے پوچھو. تو پتہ کیا ایک بات ارشاد فرمایا عبداللہ اچھا ہے لیکن رات کو قیام نہیں کرتا. تو جب سے ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ایسا کہا ہے، تو پھر اور ایک اور روایت میں خود نبی پاک علیہ السلام نے ان سے خود بھی ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے کبھی قیام کرتا ہو پھر چھوڑ دیتا ہو، اس کی طرح بھی نہ ہو جانا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے اور اس بات کو بھی پلے باندھ لینا چاہیے. قیامت کے دن جو بلا حساب جنت میں جائیں گے ان کے لیے اعلان جو ہوگا، ان میں ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کی کروٹیں بستروں سے، خوابگاہوں سے جدا ہوتی، یعنی جن کے بدن اور وہ یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہا ان کا جب اعلان کیا جائے گا، یہاں بطور خاص تہجد کا ذکر فرمایا گیا کہ سو کر پھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے، تو ان کو کہا گیا کہ وہ کھڑے ہوں گے کھڑے، لیکن کیا ہوں گے؟ تھوڑے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ بلا حساب تم جنت کے اندر داخل، بلا حساب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ وصف اپنے اندر جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، کہ اللہ کو پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اور داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی؟ یہاں پہ بطور خاص قیام اللیل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، کہتے ہیں کہ وہ پھر آدھی رات پہلے آرام کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے کہ ایک تہائی قیام کرتے، ایک تہائی رات کا وہ قیام کرتے، اور پھر چھٹا حصہ پیچھے بچتا، سدس بچتا، وہ پھر آرام کر لیتے تھے. گویا کہ ہم یوں کہیں کہ رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو جمیل صاحب آپ کی تو وراثت بھی بہت ماشاءاللہ مضبوط ہے، یہ ثلث سدس تھوڑا یہاں پہ آپ سمجھا دیں. پہلے نصف اللیل آرام، پھر ثلث قیام، اور سدس پھر آرام. تو کتنے گھنٹے بنیں گے اگر کوئی مینیج کرنا چاہے اس حوالے سے؟ اب اس کو سدس کہتے ہیں چھٹے حصے کو. تو چھٹا حصہ یہاں پر بنے گا 1.5 گھنٹہ. یعنی اگر 1.5 گھنٹے 6 کر لیے جائیں تو ٹوٹل یہ 9 گھنٹے بن جاتے ہیں، یا 9 گھنٹے کے 6 حصے کیے جائیں تو ایک حصے میں 1.5 گھنٹا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹا حصہ ہوا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ نصف آرام کرتے تھے، تو اگر 9 گھنٹے کی رات ہو تو آدھی رات 4.5 گھنٹے بنے گی. تو 4.5 گھنٹے ابتدائی وقت میں آرام فرمایا. اب اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ایک تہائی رات حصہ 3 گھنٹے. تو اب یہ 9 گھنٹے کے ہم 3 حصے کریں گے تو ایک حصہ ایک تہائی کہلاتا ہے، 1/3. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 1/3 حصہ ہے وہ 3 گھنٹے ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو رات شب بیداری اور نماز وغیرہ کا آرام کا جو طریقہ کار تھا، اس کو ہم اگر 9 گھنٹوں سے ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو رات کے ابتدائی 4.5 گھنٹے آرام، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے نماز، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو یوں یہ 7.5 گھنٹے ہو گئے. اب جو 1.5 گھنٹہ بچتا صبح صادق ہونے سے پہلے کا، اس وقت پھر آپ آرام فرماتے ہیں. یہ تو ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ 9 گھنٹے کی رات ہو، لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی اس کے مطابق یہاں پہ اس کو 6 گھنٹے کی رات ہے، بالفرد ٹائم یہ بچ رہا ہے، تو آپ پھر یوں کہہ لیں کہ 3 گھنٹے پہلے انہوں نے آرام ہے، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ پھر وہ 2 گھنٹے وہ عبادت ہے، اور پھر چھٹا حصہ جو 1 گھنٹہ بچتا ہے وہ پھر آرام ہے. تو بنانا چاہیے. یہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ یہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی
میں اسی سوال کو آپ کی طرف بھی حضرت کروں گا. اور 11ویں کرنا بھی اچھی بات ہے، 12ویں بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، دیگر سنتوں پہ عمل کریں، مستحبات پہ عمل کریں، یہ بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ان کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کا یہ ذہن نہیں بن پا رہا یا اس طرح توجہ نہیں دیتا کہ نفلی طور پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ میں کوتاہی، نفلی کام کرے، فرض میں کوتاہی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. علماء نے فرمایا کہ جب شیطان بندے پر وار کرتا ہے تو وہ کئی طریقوں سے وار کرتا ہے. سب سے اس کی پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کفر و شرک میں مبتلا کرے. استغفر اللہ. تو جب وہ بندے کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے سے مطلب ہے کہ تھک جاتا ہے اور بندہ اب نہیں ہوتا، ایمان لے آتا ہے اور ایمان پر قائم دائم رہتا ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں اس کو اس راستے سے تو نہیں ہٹا سکتا، اب میں اس کے فرائض میں کمی کر دوں. تو پھر وہ فرائض میں کوتاہی ڈلواتا ہے. تو پھر یوں ہوتا ہے کہ اگر بندہ فرائض کے اوپر بھی پختہ ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کے اندر، یعنی کہ کچھ کو پڑھ لے، کچھ کو چھوڑ دے، تاکہ سارے کا سارا حاصل کر کے کامیاب نہ ہو جائے. اور پھر جب یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر شیطان جو ہے وہ اس کو اس سے نچلے والے درجے پر لے آتا ہے، یعنی اس کو نوافل کے اوپر مشغول کرے گا تاکہ وہ نوافل میں مشغول ہو اور فرائض کو ترک کر دے. تو اس میں بھی شیطان کی کامیابی ہے. جب شیطان بندے کو نوافل یا مستحبات کے اوپر لے آئے اور فرائض کو ترک کروا دے تو یہ گویا کہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے اور شیطان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ مستحبات سے پھر مباحات کی طرف آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک دروازہ شیطان کا یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو مباحات میں، جس کے نہ کرنے پر ثواب ہے اور نہ چھوڑنے پر گناہ ہے، تو اس مباحات میں مشغول کر دیتا ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اسی میں مصروف رہے اور یہ اس نیکی والے راستے کی طرف آئے ہی نہیں. اور بندہ اپنے آپ کو کیسے خوش رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، دیکھو میں تو جائز کام ہی کر رہا ہوں، جائز کام کروں. تو اب وہ اس جائز کام کی لذت جو ہے وہ شیطان اس کو ڈلواتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بچے کو اگر آپ کھیل کود میں مصروف کر دیں اور جائز قسم کی کھیل کود ہو، لیکن اس کھیل کود کی لذت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب بچہ اس کھیل کود سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ذہن میں مسلسل وہی خیالات، وہی جو ہے وہ تصور، وہ لذت ہوتی ہے. تو اسی طرح بعض لوگوں کو یہ اس طرح کے کاموں کی لذت ہوتی ہے کہ جو استحباب کے درجے میں ہوتے ہیں یا مباحات کے درجے میں ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان مستحبات یا ان مباحات میں وہ فرائض کو، نوافل کو ہی ترک کر دیتے ہیں. تو اس میں بندے کو جاگ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان اس سے کھیل رہا ہے اور ایک ادنا چیز میں اس کو لگا کر ایک اعلیٰ چیز اس سے ترک کروا رہا ہے. ابھی تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ رات بھر کے جاگنے کی، تو یہ تو مردان خدا جو ہے وہ ساری رات جاگا کرتے تھے. اور اس میں اگر ہم خواتین کا دیکھیں تو یعنی مردوں کی بات تو بہت دور کی بات، اگر ہم خواتین کو دیکھیں تو مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت دو خواتین کا عبادت کا جو ہے وہ حال بیان کیا ہے. ایک حضرت محمد بن سیرین کی ہمشیرہ تھیں، حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رات کو عبادت کرتی تھی اور جب رات ہوتی تھی نماز پڑھنے کے بعد کھڑی ہو جاتی تھی اور آدھا قرآن پاک جو ہے وہ قیام میں ختم فرما دیا کرتی تھی. اور یہاں تک کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، تیل ختم ہو جاتا یا ویسے چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کا گھر اسی چراغ کی روشنی کی طرح روشن ہی رہتا. چراغ بجھ جاتا لیکن گھر روشن رہتا. تو اب یہ ہے عباد الرحمن کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، ان کے گھروں کو بھی روشن کرتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے والے لوگ بھی
روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں ذکر ہے، آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ ساری ساری رات عبادت کرتی اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جاتی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھتی تو اپنے نفس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتی کہ اے نفس کتنا سوؤ گے اور کتنا جاگو گے، اور ان قریب تم ایسے سو جاؤ گے کہ پھر تم لمبے سو جاؤ گے۔ یعنی اپنے آپ کو موت یاد دلاتی ہے اپنے نفس کو کہ تم کتنا سونا ہے اور تم نے کتنا جاگنا ہے، اور آگے جو نیند آ رہی ہے موت کی صورت میں وہ بہت لمبی ہے، تم نے بہت لمبا سونا ہے، تو لہٰذا یہاں جاگ کر اس لمبے سونے کو روشن کر لو۔ تو یہ تو ان خواتین کی یعنی بات ہے۔ خواتین میں بھی یہ جذبات اور یہ انداز تھے کہ عبادت کے اندر، بلکہ کچھ خواتین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور ویسے اوورآل جو احکام ہیں، جتنے بھی نماز کی ہم بات کریں، رات کو قیام کرنے کی بات کریں، تو اس میں اگرچہ سیگا مردوں والا ہے لیکن عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، جی بالکل۔ اور وہ ویسے یا ایھا الذین آمنوا سیگا یہ بیان فرمایا ہے ایمان والوں کو کہا، لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، الا یہ کہ کوئی خاص احکامات جو مردوں سے متعلق ہیں۔ تو کچھ عورتوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ عورتوں کے بارے میں قرآن میں نہیں آ رہا، تو عورتیں تو نقصان میں ہو گئیں، عورتیں تو خسارے کے اندر ہو گئیں۔ تو اس پر قرآن پاک کے اندر جمیل صاحب وہ 22ویں پارے کی جو آیت مبارکہ ہے نا، اور اس کے اندر جو وصف بیان کیے گئے بطور خاص ہے، وہ مسلمان مردوں عورتوں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں 10 اوصاف بیان کیے گئے، اور ہر چیز میں بیان کیا، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کو تیار کیا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان مرد کو بھی اور ہر مسلمان عورت کو بھی اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنے کی کوشش وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے کچھ اوصاف کی گفتگو کی ہے، اور یہ اوصاف ہیں بہت زیادہ، کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے روزمرہ زندگی سے ہے، وہ بھی اللہ والوں کے اوصاف ہیں، اور ان اوصاف کی وجہ سے وہ اس درجے تک پہنچے ہیں۔ کوشش کریں گے ہم ان چیزوں کو بھی شامل کریں۔ اور آج ہم زوال کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیوں آج امت پریشانیوں کی طرف ہے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کو ہم دور کریں۔ جمیل صاحب آخری کچھ میسج کچھ آپ کہنا چاہیں تو کچھ پیغام دیجئے، وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف آ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ کی ایک طویل آپ کی عمر تھی الحمدللہ، اس طویل عمر میں بھی آپ بہت کم سویا کرتے تھے، لیکن اگر سوئے اور نیند سے بیدار ہوتے تو فوراً استغفار کرتے کہ اتنا سو گیا تھا میں۔ یعنی کم سونے پر بھی اس دور میں بھی ایک تو نا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح ان کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو یہ نیک لوگوں کا عباد الرحمن کا یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو جیسے کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں کہ آپ کم سوتے لیکن جب بھی سو کر بیدار ہوتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے، استغفار پڑھتے کہ اتنا سو گیا، اتنا سو لیا۔ اللہ، تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہمارے کتنے، اور یہاں ان کی کوئی کسی طرح کی یہ نہیں کہ کوئی فرض کے اندر کمی رہ گئی یا کچھ اس طرح، بس وہ جو سونے میں ٹائم گزار دیا
اور وہ عبادت میں کیوں نہیں وہ گزرا؟ عبادت میں نہیں گزرا. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے ہمارے اسلاف اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے وقت کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. جتنا زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے گا انشاءاللہ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہوگا. جنتیوں کو جو حسرت ہوگی کسی اور چیز کی نہیں ہوگی، اس بات کی حسرت ہوگی کہ فلاں وقت عبادت کے بغیر، ذکر الہی کے بغیر کیوں گزرا، کاش کہ وہ بھی ذکر الہی میں ہی گزر جاتا. وہ بھی ذکر الہی میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنی صحبت کو ضرور دیکھا کریں. اچھی صحبت ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیزیں اثر انداز بھی ہوں گی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، ان کے مدنی مذاکرے بالخصوص آپ ان کو جوائن کیا کریں، اور اس کے اندر ان مدنی مذاکروں کی جو وہ نشست ہے، خاص طور پر علم و عمل کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے، گھر کے ماحول کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مختلف انداز سے، مختلف جہتوں سے آپ رہنمائی فرماتے ہیں. گویا کہ ایسے وہ خوبصورت کلام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر سننے والا شخص گویا کہ یہ سمجھنا کہ شاید یہ واقعی میرے اندر کوتاہی کمی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور سننے والی خواتین کو وہ بھی ایک انداز پتہ چلیں گے کہ جب ہمیں علم حاصل ہوگا تو پھر آگے اور جو عمل کے سٹیپ ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.